موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اسے اللہ کے رستے کی طرف دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی تھی؟ رب شرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ پاک میرا سینہ کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے، میرے معاملات کو آسان کر دے۔ تو معاملات کی آسانی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے شرح صدر بھی ضروری ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ کوئی بات کرے۔ مثلا ایک بندہ دوسروں کو سمجھاتا ہے اللہ کی ذات ہی رازق ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ سمجھا کے فارغ ہو تو اس کو خود ضرورت محسوس ہو کہ اسے بھی کوئی تھپکی لگا کے کہے تیرا بھی رازق اللہ ہے۔ یعنی دل کا اطمینان ہو جو کچھ کے اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن گواہ ہے کہ وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اور دوسری چیز قرآن پاک میں جو بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ جب بندے کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر دنیا کی زندگی میں کمی، کمزوری، کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانی یہ آتی رہتی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی زندگی میں مجھے خوشیاں ہی ملے، مجھے کوئی پریشانی نہ آئے۔ کاروبار کرتا ہے اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر فوتگیاں ہو جاتی ہیں۔ کتنی اکثر و بیشتر اولاد وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین کو کندھا دے کے دفن کرتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر پریشانی، تکلیف، آزمائشیں یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ ایک بندہ تہیا کر کے بیٹھ جائے میرے اوپر بس ذرا بھر بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یہ ناممکن ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شاہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جس گھر سے ایک دفعہ کوئی شادی کی خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں اسی گھر کی دہلیز سے جنازہ نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو تو وہ کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے۔ پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی کا سٹرکچر ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ سورہ البلد کی آیت نمبر 4 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اس کا ترجمہ کیا؟ ہم نے انسان کو تکلیفیں برداشت کرتے رہنے والا پیدا کیا ہے کہ اس پر تکلیفیں آئیں گی اور تکلیفیں برداشت کرتا رہے گا۔ آپ دیکھیں جو انسان ہے، جتنے انسان ہیں، ان کی جو کریم ہے وہ انبیاء اور رسل، جو اعلیٰ ترین انسان ہیں جنہیں اللہ کریم نے معصوم بنایا، چن لیا ازل سے، ان کے سروں پہ نبوت اور رسالت کے تاج سجائے، وہ ہستیاں ہیں۔ لیکن جتنے انبیاء اور رسل اس زمین پر آئے انہوں نے آزمائشیں دیکھی، مشکلیں دیکھی۔ اگر آپ صرف نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں اور صرف مکی زندگی کے 13 سالوں کی وہ سیرت طیبہ پڑھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں مکمل قریش کی طرف سے سوشل بائیکاٹ، اور ایسے وقت بھی آئے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ اس حد تک مشکلات اور پریشانی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن مومن بندہ ان سارے سرکمسٹانسز کے اندر اپنے آپ کو مطمئن کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ توکل علی اللہ، کہ بندے کا توکل اللہ کی ذات پہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں کچھ مشکلیں ایسی آتی ہیں کہ جن کی حل کے لیے کوئی نہ کوئی امید کی کرن باقی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے پر کوئی فائنینشل کرائسس آ گئے، اس کو پتا ہے میرے بھائی، دوست، بیٹے، عزیز کسی نہ کسی کی مدد لے کے میں اس کرائسس سے نکل جاؤں گا۔ ایک بھی بندہ بیمار ہو گیا ہے، ہاسپٹل والے امید دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، علاج جاری ہے، ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ چلو
ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح اور کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور اس پریشانی کی کوئی نہ کوئی سلوشن، کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آدمی کسی حد تک اپنے آپ کو مطمئن کر کے، وہ کہتے ہیں ہوپ سسٹینز لائف، اس امید پر قائم رہتے ہوئے آدمی آگے چلتا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات دنیا کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، لیکن بظاہر اس کے حل کے اسباب بھی نظر نہیں آتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہم نے جواب دے دی ہے، اس کو کوئی علاج نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی صورتحال بنتی ہے۔ اس صورتحال میں بھی جو مومن بندہ ہے، زندگی کے آخری لمحے تک اس کی امید کی ایک کرن اس رب ذوالجلال کے ساتھ قائم دائم رہتی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اسباب اگر جواب بھی دے جائیں، میرا رب وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو بغیر اسباب کے بھی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔